بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محرم الحرام کے حوالے سے تاریخ اسلام کے دو اہم ترین واقعات ہیں۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے درج ہیں۔ آپ کا شمار سابقین اولین ابتدائی اسلام میں اسلام لانے والے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی میں داخل ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 539 احادیث مروی ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات 22 لاکھ مربع میل کے رقبے تک پھیل گئی تھی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے نماز فجر میں مسجد نبوی میں آپ پر خنجر سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تاریخ اسلام میں امر ہو جانے والا محرم الحرام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ واقعہ کربلا اور رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت ہے۔ واقعہ کربلا رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے دل میں زندہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان 4 ہجری مطابق 8 جنوری 626 سن کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مولود کے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لاب دہن داخل فرمایا اور آپ کا نام نامی حسین رکھا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، مجھے ان کے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہتر جانتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب تجویز فرمایا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ترمذی شریف کی اس حدیث مبارک کو کون بھول سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راوی حضرت سلمان فارسی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان دونوں یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت فرماتے، سینے پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت مبارک پر سوار کر رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ جب میں نے یہ شان دیکھی تو عرض کیا، اے ابو عبداللہ، آپ نے سواری تو بڑی اچھی پائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ نانا کو اپنے نواسے سے بے انتہا محبت تھی، تو نواسے نے بھی وقت آنے پر کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر اپنے نانا کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حق و انصاف کے لیے، اسلام کے لیے قربانی ایسی مثال قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ کربلا کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد
محبت اور شفقت فرماتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صورت مبارکہ بلکہ سیرت مبارکہ میں بھی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے قریب اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ اپنے چھوٹے نواز سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی پشت پر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، یہاں تک کہ حسین اپنی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے از خود اتر نہ گئے۔ یہی نہیں کہ اگر آپ مسجد کے منبر پر خطبہ پڑھ رہے ہوتے اور ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے گر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ قطع کر دیا کرتے اور نیچے آ کر اپنے نواسے کو اٹھا لیا کرتے، پھر دوبارہ منبر پر تشریف لے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متنبہ کیا کرتے کہ دیکھو یہ حسین ہے، اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ آپ نے خاص طور پر کہا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صالح، عبادت گزار، متقی، ہمدرد، فیاض، مہمان نواز تھے۔ عبادت گزار، متقی، صوم و صلات کے پابند، خانہ کعبہ سے عشق کا یہ عالم کہ بار بار عمرہ اور حج کرنے مدینے سے پیدل مکہ تشریف لاتے۔ آپ کا پورا وقت عبادت اور خدمت خلق میں بسر ہو جاتا۔ بڑے فیاض اور مخیر تھے، 20 حج پائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 برس کے تھے کہ ان کے نانا اور امت مسلمہ کے رہبر اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بقیہ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے 25 برس اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزارے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 31 برس کی ہوئی تو ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب اسلام کے 4تھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کی بھرپور جوانی میں تھے۔ آپ حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہر مرحلے پر ہمت اور بہادری سے شامل رہے۔ 19 رمضان بروز جمعہ 40 ہجری سن 660 کی صبح این حالت نماز میں زہر میں بھیگی ہوئی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھائی عراق کے شیر نجف کی امام علی مسجد میں دفن ہوئے۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت 27 رجب سن 60 ہجری میں سنبھالا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی ریاست میں ظلم و جبر اور فسق و فجور کے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس سے قبل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید کا دور اہل بیت کے لیے زیادہ مشکل و پریشانی کن تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت اور انصاف اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے اور آپ کو ہر دم تیار رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب انصاف اور اسلامی رعایت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملوکیت کی فضا کو تقویت دی جانے لگی۔ اب برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ ایسے میں یزید کو اگر کوئی للکار سکتا تھا، اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا، تو وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ سعادت مند امام کے حصے میں آئی اور یزید کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس سے صاف صاف کہہ دیا، ظلم و زیادتی کے خلاف سر نہیں جھکایا جائے گا۔ اس کی بیعت لینے سے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن وہاں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچانے، امت محمدی کے مفاد میں سب کچھ کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء بروز جمعہ 61 ہجری واقعہ کربلا دل کو دہلا دینے والی
دھڑکنوں کو تیز کر دینے والا، سانسوں کو روک دینے والا وقت قریب آن پہنچا۔ کربلا کا میدان سج چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی، اے میرے رب، ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر آزمائش اور مصیبت میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ کتنی آزمائشیں اور مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دیا، لوگوں نے بے وفائی کی، دشمنوں نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھ ہی سے التجا کی جا سکتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان اور جان نثار جو تعداد میں 500 تھے کے ساتھ دریا فرات کے کنارے واقع کربلا میں یزید کے بڑے لشکر کے سامنے تھے۔ جرأت، بہادری، استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اللہ پاک نے امام اور اہل بیت کی قربانی یقیناً قبول فرمائی، تب ہی تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امام علیہ السلام کی یاد تازہ ہے اور یزید کا نام لیوا کوئی نہیں۔ درست ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ مکمل دنیا کے لیے بھی اس واقعے کو خاص مقام حاصل ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت نے حق کے علم کو اونچا رکھا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر دنیا کو ایک ایسا سبق دیا کہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آنے والی نسلوں کے لیے اس میں خاص پیغام اور عبرتیں اور حکمتیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت، خدمات اور اہل بیت سے تعلق کے حوالے سے یہ مختصر سے تحریر امام سے محبت رکھنے والوں کی جانب سے خراج تحسین اور نذرانہ عقیدت ہے۔